بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. اور پھر اس کے مطابق ان کو حصے دینے. یہ جو مسئلہ تشبیب ہے اس کے تعلق سے دو تین باتیں میں عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ جو نقشہ ہے وہ آپ مولانا مبارک صاحب اس کو آپ دکھا دیجئے گا اسکرین. یہ یہاں سے جو عبارت ہے وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُنَّ أَصْغَرُ مِنْ بَعْضٍ، یہاں سے وَيُسْقِطُ مَنْ دُونَهُ، یہاں تک اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے مسئلہ تشبیب بیان کیا. تشبیب یہ باب تفعیل سے ہے. اس کے معنی لغت میں آتے ہیں عورتوں کے محاسن اور اوصاف کو ذکر کرنا. اشعار کے اندر عورتوں کے محاسن اور ان کے اوصاف کو بیان کرنا. چونکہ شعراء کی عادت یہ ہوتی ہے کہ مدحیہ قصیدے کے شروع میں تشبیب کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ تشبیب کے معنی ہوئے. پھر ہر چیز کی ابتدا کو تشبیب کہا جانے لگا، اگرچہ ان میں ایام شباب اور عورتوں کا ذکر نہ ہو، لیکن اصطلاحی اعتبار سے تشبیب کے معنی آتے ہیں ذکر البنات علی اختلاف الدرجات، یعنی فرائض کی اصطلاح میں لڑکیوں پوتیوں کے درجے وار ذکر کرنا، ترتیب وار ذکر کرنا، اس کو تشبیب کہتے ہیں. پھر وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے کہ شعراء کی تشبیب کی وجہ سے جس طرح سامعین کا ذہن اشعار کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی طرح ذکر کیے گئے اس مسئلے کی باریکی اور اس کی خوبی کو دیکھ کر کے طالب علم کا ذہن اس کے سمجھنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. یا محض عورتوں کے ذکر کی بنیاد پر اس مسئلے کو مسئلہ تشبیب کہا جانے لگا. بہرحال یہ مسئلہ تشبیب کی وجہ تسمیہ ہوئی. اب یہ جو نقشہ ہے اس نقشے کو ذرا سامنے رکھیے، جس میں فریق اول، فریق ثانی، فریق ثالث، یہ تین فریق اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں عبارت کے اندر. اور فریق اول کے تحت تین پوتیاں ذکر کی گئی ہیں، اور فریق اول میں جو سب سے اوپر کی پوتی ہے اس کو علیا کہا ہے، اس کے بعد والی کو وسطی کہا ہے، اس کے بعد والی کو سفلا کہا ہے. اسی طرح فریق ثانی میں بھی تین پوتیاں ہیں اور وہ بھی درجے کے اندر برابر نہیں بلکہ اوپر نیچے ہیں. اس میں ایک علیا ہے، ایک وسطی ہے، ایک سفلا ہے. اسی طرح فریق ثالث کے اندر بھی یہ تین طرح کی پوتیاں. اب اس نقشے کو آپ مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت سے اس طرح سمجھیے. مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ العلیا من الفریق الاول، یعنی آپ اس عبارت کو، صاحب کتاب کی عبارت کو دیکھیں اور پھر نقشے کو سمجھیں. فرماتے ہیں العلیا من الفریق الاول، فریق اول کی علیا لا یوازیہا احد، اس کے مقابل کوئی نہیں ہے. یعنی سامنے فریق ثانی، فریق ثالث، اس کے مقابل کوئی پوتی نہیں آ رہی ہے. یہ ہے العلیا من الفریق الاول لا یوازیہا احد. کیا آپ اس نقشے میں دیکھیے کہ فریق اول کی علیا کے مقابل کوئی نہیں. اس کے بعد چلیے والوسطی من الفریق الاول، اور فریق اول کی وسطی توازیہ العلیا من الفریق الثانی، تو اس کے مقابل فریق ثانی کی
علیا آ رہی ہے، اور فریق ثالث کی نہیں آئی ابھی۔ والسفلی من الفریق الاول، اور فریق اول کی سفلا، توازیہا الوسطی من الفریق الثانی والعلیا من الفریق الثالث، اور فریق اول کی سفلا اس کے مقابل فریق ثانی کی وسطی آ رہی ہے، اور فریق ثالث کی علیا آ رہی ہے۔ اس کے بعد یہ فریق اول تو مکمل ہوا، اس کے بعد والسفلی من الفریق الثانی، اور فریق ثانی کی سفلا توازیہ الوسطی من الفریق الثالث، اس کے مقابل فریق ثانی کی جو سفلیہ ہے اس کے مقابل فریق ثالث کی وسطی آ رہی۔ والسفلی من الفریق الثالث لا یوازی احد، اور فریق ثالث کی سفلا اس کے مقابل کوئی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اس عبارت کو ہم نے سمجھا ہے کہ العلیا، اب یہ نقشہ گویا آپ کے سامنے ہے اور یہ عبارت بھی ہے، تو اس طریقے سے پورا نقشہ، یہ عبارت مصنف علیہ الرحمہ اس نقشے کو سامنے رکھ کر کے ہی عبارت مرتب فرما رہے ہیں کہ العلیا من الفریق الاول لا یوازیہ احد، والوسطی من الفریق الاول توازیہ العلیا من الفریق الثانی، والسفلی من الفریق الاول توازیہ الوسطی من الفریق الثانی والعلیا من الفریق الثالث، والسفلی من الفریق الثانی توازیہا الوسطی من الفریق الثالث، والسفلی من الفریق الثالث لا یوازیہا احد۔ اذا عرفت هذا، جب آپ نے اس نقشے کو سمجھ لیا، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہماری اس تقریر کے ذریعے جب آپ نے اس نقشے کو سمجھ لیا، اب اس مسئلے کو کیسے بنائیں گے، تو اس کے بنانے کا طریقہ بیان فرماتے ہیں۔ فنقول، پس ہم کہتے ہیں، للعلیا من الفریق الاول النصف، کہ فریق اول کی جو علیا ہے سب سے اوپر، للعلیا من الفریق الاول النصف، اس کو کیا ملے گا؟ اس کو نصف ملے گا۔ کیوں اس کو نصف ملے گا؟ کیونکہ زید کی کوئی بیٹی تو نہیں ہے، اور وہ سب سے اوپر ہے فریق اول میں، جو بنت الابن سب سے مقدم ہے، اور وہ زید کے ترکے کی نصف کی گویا حقدار ہوگی، چونکہ وہاں کوئی بیٹی نہیں، تو فریق اول کی علیا کو نصف ملے گا، اور فریق اول کی وسطی اور جو اس کے مقابلے میں ہے اس کو سدس ملے گا ثلثین کو مکمل کرنے کے لیے، 2 ثلث کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو گویا یہاں پر سب سے اوپر والی جو پوتی ہے اس کو تو نصف ملا، چونکہ وہ بمنزلہ بیٹی کے ہو گئی، بیٹی کے درجے میں ہو گئی، اور وللوسطی من الفریق الاول مع من یوازیہا، اور فریق اول کی وسطی اور اس کے ساتھ جو اس کے مقابل آ رہی ہے، تو اس کے مقابل جو آ رہی ہے اس کو سدس ملے گا تکملۃ للثلثین، 2 ثلث کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو گویا اس طریقے سے ان 3 پوتیوں کو ملے گا، جو اوپر والی پوتی ہے سب سے اوپر، تو اس کو تو ملا نصف، اور نیچے جو 2 پوتیاں ہیں جو آپ نے اس نقشے میں دیکھا ہے کہ فریق اول کی وسطی ہے اور فریق ثانی کی علیا ہے، ان دونوں کو سدس ملے گا۔ اس کے بعد ولا شیء للسفلیات، اور جو نیچے والی ہے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس طریقے سے مسئلہ آپ نے جو بنائیں گے 6 سے بنائیں گے، چونکہ اس میں نصف اور سدس آ رہا ہے، اور 6 کا جو نصف ہے وہ 3، وہ تو اس کو مل جائے گا فریق اول کی علیا کو، اور سدس
सुदुस का मतलब है एक, ये इन दोनों को मिलेगा, यानी फरीक अव्वल की वुस्ता और फरीक सानी की उलिया। सुदुस यानी एक इन दोनों के दरमियान तकसीम होगा, और बाकी कितने रहे, वो दो रह गए, तो उन दो को जमा कर लिया जाएगा किसी इंतजार में कि बाकी कौन आसब आया। चूंकि कोई बेटा वगैरह तो है नहीं, कोई पोता नीचे का जिंदा नहीं है, तो इसलिए उसको जमा कर लिया जाएगा। लेकिन अगर इल्ला अन यकूना से मुसन्निफ अलैहिर्रहमा इस्तिस्ना फरमा रहे कि नीचे वाली पोतियों को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इल्ला अन यकूना माहुन्ना गुलामुन, लेकिन अगर उनके साथ कोई लड़का यानी नीचे का कोई पोता अगर जिंदा हो, तो फिर क्या है, फयुआसिबुहुन्ना, तो वो जो नीचे का लड़का होगा वो ऊपर वाली पोतियों को असबा बनाएगा। लेकिन किन को बनाएगा, सबको नहीं बनाएगा, बल्कि मन कानत बिहिज़ाइही, उन पोतियों को जो उसके मुकाबिल होंगी, वो मन कानत फौकहू, और उन पोतियों को भी असबा बनाएगा जो उससे ऊपर की है। लेकिन शर्त यह है कि जिनको अभी हमने हिस्सा दिया है ना, निस्फ और सुदुस, इनके अलावा हो, मिम्मन लम तकुन ज़ात सहमिन, यानी ये उनमें से ना हो जो हिस्से वाली है। मिम्मन लम तकुन ज़ात सहमिन का मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली पोतियों को भी असबा बनाएगा नीचे वाला, लेकिन ये उनमें से नहीं होनी चाहिए जो क्या हो, हिस्से वाली ना हो। उसके बाद फरमाया वयुस्कितु मंदूनहु, और ये साकित कर देगा उनके नीचे दर्जे वाली पोतियों को। यानी जो लड़का जो जिंदा होगा तो ये अपने बराबर वाले को असबा बनाएगा और ऊपर वाली को असबा बनाएगा, नीचे वाली को जो है असबा नहीं बनाएगा। अब देखिए इस नक्शे के अंदर अगर आप इसमें जो लड़का जिंदा मानते हैं, फरीक सालिस में जो वुस्ता है ना, मौलाना मुबारक साहब, आप फरीक सालिस के वुस्ता पर आप जरा निशान लगाएं कि फरीक सालिस की वुस्ता, फरीक सालिस की वुस्ता नजर आ रही है आपको यहाँ पर, ये अपना जरा निशान इससे बनाइए। फरीक सालिस आगे, फरीक सालिस की वुस्ता, जी, ये फरीक सालिस की वुस्ता, इसके बराबर बेटा है ना ये। अगर आप इसको जिंदा मानते हैं तो ये बेटा आसबा बनाएगा अपने बराबर वाली को, बराबर वाली ये फरीक सालिस की वुस्ता को, और फरीक सानी की सुफला को बनाएगा, और उसके अलावा ऊपर फरीक सालिस की उलिया को बनाएगा, फरीक सानी की वुस्ता को बनाएगा, और फरीक अव्वल की सुफला को बनाएगा। यानी गोया ये 1 2 3 4 5 पोतियों को आसबा बनाएगा। ये फरीक सालिस की वुस्ता में जो पोता है, अगर ये जिंदा आप मानते हैं तो ऊपर की 5 पोतियों को आसबा बनाएगा, और उससे ऊपर वाली जो है उनको नहीं बनाएगा, चूंकि उनको तो सुदुस मिल रहा है, उनको तो हिस्सा मिल रहा है। आसबा बनाने के लिए जरूरी है कि फयुआसिबुहुन्ना मन कानत बिहिज़ाइही व मन कानत फौकहू मिम्मन लम तकुन ज़ात सहमिन, कि वो हिस्से वाली ना हो, जविल फुरूज ना हो, उनको हिस्सा ना मिल रहा हो। तो जिन पोतियों को सुदुस मिल चुका तो नीचे वाला पोता उनको छोड़ करके आसबा बनाएगा, उनको नहीं बनाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद जो नीचे वाली पोती सबसे फरीक सालिस की जो सुफला है, जी उस पर आप निशान बताइए, लगाइए। फरीक सालिस की जो सुफला है यानी सबसे नीचे की है, इसको ये साकित कर देगा, यानी ऊपर का जो पौधा जिसको आपने भी जिंदा माना था, ये पोता नीचे वाले को क्या कर देगा, साकित कर देगा। वयुस्कितु मंदूनहु। तो इस तरीके से ये मसला तशबीब हो जाता है। यानी इसके अंदर बस यही बात हमें समझनी है
کہ جو سب سے اوپر والی پوتی ہوگی اس کو تو نصف ملے گا چونکہ وہ بیٹی کے درجے میں ہے، چونکہ اوپر کوئی بیٹی نہیں، اور اس کے بعد کی جو نیچے کی پوتیاں ہیں جیسا کہ اس مثال میں فریق اول کی وسطیٰ ہے اور فریق ثانی کی علیا ہے، یہ دونوں سدس میں شریک ہوں گی، اور باقی جو نیچے کی پوتیاں ہیں ان کو نہیں ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سدس اور نصف مل کر کے گویا 2 سدس مکمل ہو چکے، کیونکہ اس کو کتنا ملا ہے؟ نصف یعنی 3، اور اس کو ملا ہے سدس یعنی 1، تو 3 اور 1 4 ہوتے ہیں، تو 4 جو ہے 6 کا سدس ہوتا ہے۔ مسئلہ چونکہ 6 سے بنایا گیا، تو اس طریقے سے جب مسئلہ 6 سے بنایا گیا تو ایسی صورت میں اس کا 2 سدس وہ مکمل ہو چکا، لہذا اب جو نیچے کی پوتیاں ہیں وہ سب کی سب محروم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ کسی پوتے کو زندہ مانتے ہیں، جیسا کہ اس مثال میں ابھی ہم نے فریق ثالث کی وسطیٰ کے ساتھ جو بیٹا ہے اس کو ہم نے زندہ مانا تھا، تو یہ پوتا اپنے برابر والی اور سفلا میں فریق ثانی کی سفلا کو، یعنی 2 تو اس کے یہ ہو گئی اور 3 اوپر والی، تو اس طریقے سے یہ گویا 5 پوتیوں کو عصبہ بنائے گا، اور نیچے جو ہے سب سے اخیر میں جو نیچے ہے فریق ثالث کی سفلا وہ محروم ہو جائے گی، اس کو یہ ساقط کر دے گا۔ تو پوتا اوپر والی پوتیوں کو عصبہ بناتا ہے اور اپنے برابر والی کو بناتا ہے اور نیچے والوں کو محروم کر دیتا ہے، اور اوپر والی کو بنانے کے لیے ایک عبارت مصنف نے جو پیش کی ہے کہ ممن لم تکن ذات سہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے مال نہ لے رہی ہو، تو یہاں اوپر جو نصف لینے والی ہے اور سدس لینے والی ہے وہ کیا ہے؟ ان کو عصبہ، وہ چونکہ مال ان کو مل چکا تو اس وجہ سے وہ عصبہ نہیں بنے گی۔ بہرحال یہ مسئلہ تشبیہ مکمل ہو چکا۔ اب اس کے بعد اس کے اندر اگر کسی ساتھی کو کوئی بات معلوم کرنی ہوگی تو آپ معلوم کر لیجئے گا، تاکہ پھر ہم آگے کا سبق انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو بہرحال یہ پوتی کا بیان مکمل ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس پر ہم نظر کر لیتے ہیں دوبارہ، چونکہ اس میں یہ 2 حصوں میں ہو چکا ہے سبق۔ وَبَنَاتُ الْإِبْنِ كَبَنَاتِ الصُّلْبِ، یہاں سے پوتیوں کا بیان شروع ہوا تھا، تو یہاں سے آپ چلیے وَبَنَاتُ الْإِبْنِ كَبَنَاتِ الصُّلْبِ، اور پوتیا وہ بیٹیوں کی طرح ہیں۔ تو یہاں جو تشبیہ دی ہے وہ 3 حالتوں میں، چونکہ بیٹی کی 3 حالتیں بیان کی گئی تھی، تو گویا 3 حالتوں میں پوتیا شریک ہیں اور باقی 3 حالتیں ان کی الگ الگ ہیں۔ تو فرمایا وَبَنَاتُ الْإِبْنِ كَبَنَاتِ الصُّلْبِ، اور پوتیا بیٹیوں کی طرح ہیں، وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ سِتٌّ، اور ان کی 6 حالتیں ہیں۔ النصف للواحدہ، نصف ملے گا ایک کو، جیسا کہ اس کی مثال لکھوائی جا چکی نقشے میں جو آئی تھی، النصف للواحدہ، نصف ملے گا ایک کو، والثلثان للاثنتین فصاعدۃ، اور 2 ثلث ملیں گے 2 پوتیوں کو، فصاعدۃ یا زیادہ کو، عند عدم بنات الصلب، حقیقی بیٹی کے نہ ہونے کے وقت۔ وَلَهُنَّ السُّدُسُ مع الْوَاحِدَةِ الصُّلْبِيَّةِ، اور اس کے بعد فرمایا کہ پوتیوں کو سدس ملے گا مع الْوَاحِدَةِ الصُّلْبِيَّةِ، ایک بیٹی کے ہونے کے ساتھ، تکملۃ للثلثین، 2 ثلث کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو گویا یہ حالتیں آپ حالتیں بھی ساتھ ساتھ گنتے رہیے۔ یہ النصف للواحدہ، یہاں سے تو ایک حالت ہو گئی، دوسرے والثلثان یہ دوسری حالت ہو گئی، اور وَلَهُنَّ السُّدُسُ یہ تیسری حالت ہو گئی۔ اس کے بعد وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ، یہ چوتھی حالت ہو گئی کہ یہ پوتیاں وارث نہیں ہوں گی 2 صلبی 2 حقیقی بیٹی کے ساتھ، جیسا کہ اس کی مثال بھی آپ لکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں حالت جو بیان کی ہے الا سے بیان کی ہے، الا ان یکون بحضائہن او اسفل منہن غلام فیعصبہن، مگر یہ کہ ان پوتیوں کے مقابل
او اسفل منہن یا ان پوتیوں کے نیچے والا کوئی لڑکا ہو فیعصبہن تو وہ ان کو عصبہ بنا دے گا. یہ پانچویں حالت ہو گئی. والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، اس کی وضاحت ہے کہ عصبہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوتے کے درمیان اور ان پوتیوں کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق مال تقسیم ہوگا. اور چھٹی حالت ہے وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ، یہ چھٹی حالت ہو گئی، اور یہ سب کی سب پوتیاں ساقط ہو جاتی ہیں، محروم ہو جاتی ہیں بیٹے کی وجہ سے. یہ 6 حالتیں یہاں تک مکمل ہو گئی. ولو ترکہ سے یہ مسئلہ تشبیہ بیان کیا ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے وضاحت کی گئی ہے کہ ولو ترکہ ثلاث بنات ابن بعضہن اسفل من بعض، کہ اگر کسی آدمی نے 3 پوتیوں کو چھوڑا اور بعض سے اسفل ہیں. یہ اسفل کا مطلب میں نے وہی بتایا کہ ایک پوتی ہے، ایک پڑ پوتی ہے، ایک سگڑ پوتی ہے، اس طرح. یہ تو فریق اول کی ہوئی. وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابن آخر، اور اسی طرح اس نے 3، یہ یہاں پر جو کہیں گے ان کو یعنی پوتیا میں نے آسانی سے کہا ہے، لیکن ان کو اردو میں کے اندر تو پوتی، اس کے بعد نیچے والی کو پڑ پوتی کہتے ہیں، اس کے بعد نیچے والی کو سکڑ پوتی کہتے ہیں، اس کے بعد نیچے والے کو لگڑ پوتی کہتے ہیں. اردو کے اندر تو تعبیر ہے، لیکن عربی میں تو سمجھو پوتیا ہی یہ ہیں سب. تو اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ اس نے بعض سے نیچے ہیں، اور اسی طرح دوسرے بیٹے کی پوتی، یعنی ایسی 3 پوتیاں چھوڑی جن میں سے بعض کے نیچے ہو. اور اس کے بعد ہے، اور اسی طرح تیسرا بیٹا جس کو فریق ثالث کا ہے، اس کی ایسی 3 پوتیاں چھوڑی جن میں سے بعض کے نیچے کی ہوں اس نقشے کے مطابق. تو یہ ہے بہادی سورہ کا مطلب یہ ہے کہ جو نقشہ بیان کیا گیا تھا اس کے مطابق. تو ولو ترکہ سے یہاں تک یہ اس مسئلہ تشبیہ کی طرف اشارہ کیا ہے بہادی سورہ. اور بہادی سورہ کے بعد پھر نقشے کو سمجھایا ہے مصنف علیہ الرحمٰن نے اس طریقے سے کہ دیکھیں اس نقشے کو، العلیا من الفریق الاول، فریق اول کی علیا، لا یوازی احد، اس کے مقابل کوئی نہیں آ رہا ہے، والوسطی من الفریق الاول، اور فریق اول کی وسطی، توازی العلیا من الفریق الثانی، فریق ثانی کی علیا اس کے مقابل آ رہی ہے، والسفلی من الفریق الاول، اور فریق اول کی سفلی، توازی الوسطی من الفریق الثانی، اس کے مقابل فریق ثانی کی وسطی آ رہی ہے، اور فریق ثالث کی علیا آ رہی ہے. والسفلی من الفریق الثانی، اور فریق ثانی کی سفلی، توازی الوسطی من الفریق الثالث، فریق ثالث کی وسطی اس کے مقابل آ رہی ہے. والسفلی من الفریق الثالث، اور فریق ثالث کی سفلیہ، لا یوازی احد، اس کے مقابل کوئی نہیں آ رہی ہے. یہاں تک مصنف نے یہ نقشہ سمجھایا ہے. اذا عرفت ھذا، اس کے بعد یہاں سے آگے مسئلہ بیان کہ کیسے اس مسئلے کو بنائیں گے. تو پھر یہاں سے مصنف نے اس مسئلے کو بنا کر کے دکھایا ہے. اذا عرفت ھذا، جب آپ یہ بات پہچان چکے، فنقول، تو اب ہم کہتے ہیں، للعلیا من الفریق الاول، فریق اول کی علیا کو نصف ملے گا، وللوسطی من الفریق الاول مع من یوازیہا، اور فریق اول کی وسطی، فریق اول کی وسطی، مع من یوازیہا، اس کے ساتھ جو اس کے مقابل ہے. اس کے مقابل کون آ رہی ہے؟ وہ فریق اول کی وسطی ہے، تو فریق ثانی کی علیا ہے. مع من یوازیہا سے وہ مراد ہے، یعنی فریق ثانی کی علیا. تو فریق اول کی وسطی مع من یوازیہا، اس کے ساتھ جو اس کے مقابل ہے، السدس، اس کو سدس ملے گا، تکملۃ للثلثین، 2 ثلث کو مکمل کرنے کے لیے. ولا شیء للسفلیات، اور نیچے والی پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا، الا ان یکون، یہاں سے استثناء بیان کیا ہے کہ ان کو کچھ نہیں ملے گا، البتہ اگر ان کے ساتھ، الا ان یکون یعنی نیچے والیوں کے ساتھ، غلام، کوئی لڑکا یعنی کوئی پوتا ہو،
غلام سے مراد یہاں پوتا ہے. فیعصبہن، تو وہ پوتا جو ہے ان کو عصبہ بنا دے گا. کن کو؟ من کانت بحضائہ، جو اس کے مقابل ہیں ان کو عصبہ بنائے گا. ومن کانت فوقہ، اور ان کو عصبہ بنائے گا جو اس سے اوپر کی ہوں. ممن لم تکن ذات سہم، بشرطے کہ یہ ان میں سے ہوں جو حصہ نہ لے رہی ہوں. یعنی ان کو عصبہ بنائے گا جو حصہ نہ لے رہی ہوں. جو حصہ لے رہی ہیں معلوم ہے کہ ان کو نہیں بنائے گا. اس کے بعد فرمایا وَيُسْقِطُ مَن دُونَهُ، اور یہ پوتا ساقط کر دے گا اس کو جو اس سے نیچے والی پوتیاں ہیں. یہ یہاں تک مسئلہ تشبیہ مکمل ہو چکا ہے. بس میرے خیال سے یہیں تک رکھیں، چونکہ آگے حقیقی بہنوں کے حوال ہیں اور وہ پھر بیچ میں جی یہ کٹ جائے گا نیٹ. تو سبھی ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اس مسئلہ تشبیہ کو اچھی طریقے سے کتاب سامنے رکھ کر کے یہ سبق سنیں اور اس کو ملائیں، تو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. کوئی مسئلہ کوئی بات ہوگی تو آپ پھر اس کو معلوم کر لیجئے گا. مولانا کسی صاحب ساتھی جی میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟